برطانیہ اس کانفرنس کو جلد ختم کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس عرب اور یہودی دونوں ہی وفود کے لیے چند تجویزیں پیش کیں اور انہی تجاویز پر مشتمل برطانوی حکومت کی جانب سے ایک نیا قرطاس ابیض یعنی وائٹ پیپر جاری کیا گیا، اور اس طرح 17 مارچ 1939 کو کسی قابل ذکر نتیجے پر پہنچے بغیر یہ کانفرنس ختم ہو گئی۔ لندن کے اخبارات نے متفقہ طور پر اس رائے کا اظہار کیا کہ بین الاقوامی حالات کا تقاضا ہے کہ حکومت برطانیہ جلد از جلد مسئلہ فلسطین کو حل کرے تاکہ عالمی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یکسو ہو جائے اور فلسطین میں برطانوی فوجیں اپنا مشن پورا کر کے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اخبارات نے یہ بھی رائے دی کہ اس جنگ کا تقاضا ہے کہ عربوں کو راضی رکھا جائے، خاص طور پر اس جنگ کے دوران مصر برطانوی فوجوں کے لیے ایک اہم مرکز بن سکتا ہے۔ انہی اسباب کے پیش نظر برطانیہ نے 17 مئی 1939 کو قرطاس ابیض یعنی وائٹ پیپر شائع کیا اور اس میں کہا کہ لندن میں گول میز کانفرنس کی ناکامی کے بعد حکومت برطانیہ فلسطین کے متعلق پالیسی طے کرنے میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے۔ اس قرطاس ابیض میں مکمل دستور، یہودیوں کی ہجرت اور عرب زمینوں کی منتقلی سے متعلق 3 اہم موضوعات تھے۔ دستور سے متعلق برطانوی حکومت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ فلسطین میں ایک مستقل حکومت قائم کر دی جائے اور اس حکومت کا برطانیہ کے ساتھ دوستانہ معاہدہ ہو۔ عرب اور یہودی دونوں حکومت میں اس طور پر شامل ہیں کہ دونوں فریق کے مفاد کو تحفظ فراہم ہو۔ یہودیوں کی ہجرت اور عربوں کی زمینوں کی فروخت کے متعلق اس وائٹ پیپر میں اعتراف کیا گیا کہ اس طرح کی کارروائیوں کو جاری رکھنا عربوں کے حقوق پر دست درازی اور ان کے وجود کے لیے خطرہ ہے، لہذا 5 سال سے زیادہ مدت کے لیے ہجرت کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس پوری مدت کے دوران یہودی مہاجرین کی تعداد 75,000 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور زمینوں کی منتقلی سے متعلق اس قرطاس میں بعض ایسی تدابیر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جن کی روح سے یہودیوں کو عرب زمینوں کی خریداری کی اجازت صرف اس صورت میں دی گئی تھی جبکہ عربوں کو اس سے کوئی اقتصادی نقصان نہ ہو۔ عرب مجلس اعلیٰ نے اس قرطاس ابیض یعنی وائٹ پیپر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح مشرقی اردن کو چھوڑ کر بیشتر عرب ممالک نے بھی اس قرطاس ابیض کا انکار کر دیا۔ مفتی حسینی کا خیال تھا کہ اس قرطاس یعنی وائٹ پیپر سے نہایت معمولی مقاصد حل ہوتے ہیں اور برطانیہ ان معمولی مقاصد کے حصول کی طرف بھی عملی پیش رفت نہیں کرے گا۔ یہودیوں کے ساتھ باہم مل کر زندگی گزارنا اور ان کے ساتھ مل کر حکومت کرنا ایک ناممکن بات ہے۔ دوسری طرف یہودیوں نے بھی اس قرطاس ابیض کی سفارشات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس ضمن میں 26 جون 1939 کو نیو یارک میں حاخام شلومو گولڈ مین کی صدارت میں ایک عالمی صہیونی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ فلسطین کبھی بھی عربی مملکت نہیں رہا۔ اس کتاب ابیض کی اس کے علاوہ اور کوئی دوسری توجیہ ممکن نہیں کہ اسے یہودی مخالف جذبے کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ وائز مین نے اس کانفرنس میں گرجتے ہوئے کہا، یہودی قوم نے اپنے مقصد تک پہنچنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ اب یہودی تحریک اور پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں پوری طرح باہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ فلسطین کی طرف یہودی ہجرت کے سلسلے کو جاری رکھنے اور وہاں یہودی نوآبادکاری کے پروگرام کو تیز کرنے اور اس کتاب ابیض یعنی وائٹ پیپر کا مقابلہ کرنے کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قرطاس ابیض کے متعلق یہودیوں کا موقف پوری طرح سامنے آ گیا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ برطانیہ کے لیے اس وائٹ پیپر میں عربوں کے مفاد سے متعلق کسی ایک مشن کو بھی عملی طور پر نافذ کرنا ناممکن ہے۔ اس وقت برطانوی حکومت کے حامیوں کو احساس ہوا کہ وہ کس قدر فریب اور دھوکے میں مبتلا تھے۔ برطانیہ نے اس وائٹ پیپر میں عربوں سے متعلق جو نرم رویہ اختیار کیا تھا، اس کی وجہ متوقع عالمی جنگ کے دوران عربوں کی حمایت حاصل کرنا تھا۔ فلسطین دوسری عالمی جنگ کے دوران یہودیوں نے جلد ہی اپنے موقف کا اعلان کر دیا کہ وہ عالمی جنگ کے دوران جرمنی کے خلاف برطانیہ اور دیگر جمہوری ملکوں کا ساتھ دیں گے، کیونکہ جرمنی کے نازی یہودیوں کے جانی دشمن تھے۔ 29 اگست 1929 کو یہودی لیڈر وائز مین نے برطانیہ کے وزیر اعظم چمبرلین کی خدمت میں اپنے ایک سفیر کو بھیج کر اس بات کا یقین دلایا کہ اس جنگ کے دوران یہودی ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ فلسطین میں یہودی ایجنسی نے اعلان کیا کہ یہودی اس جنگ میں پورے اخلاص کے ساتھ برطانیہ کی ہر ممکن مدد کریں گے۔
باوجود کہ اسے برطانیہ کی طرف سے جاری ہونے والے حالیہ وائٹ پیپر پر سخت اعتراض ہے اور یہ فلسطین میں یہودیوں کی نوآبادکاری پروگراموں کے راستے میں ایک زبردست رکاوٹ ہے۔ یہودیوں نے اپنے اس موقف کے ذریعے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش شروع کر دی، کیونکہ اس وقت تمام ہی جمہوری ممالک کو یہودیوں کی دولت اور ان کی افرادی قوت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ انہوں نے انگریزی فوج کے زیر کمانڈ ایک مستقل یہودی فوج قائم کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ مستقبل کے لیے فوج تشکیل دینے کا یہی غنیمت موقع تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ظاہری طور پر برطانیہ نے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن عملی طور پر یہودی ملٹری کے تشکیل و ترتیب اور ان کے فوجی ٹریننگ کا کام شروع کر دیا۔ یہودیوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مستقبل کے وزیر اعظم چرچل سے فلسطین میں 30 سے 40 لاکھ یہودیوں پر مشتمل اسرائیلی مملکت کے قیام کے سلسلے میں منظوری حاصل کر لی۔ دوسری عالمی جنگ نے یہودیوں کو اپنے مطالبات کو تسلیم کروانے، اپنے تمام خوابوں کو پورا کرنے اور اپنے تمام منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے ضمن میں سنہرا موقع فراہم کر دیا۔ اس دوران وہ جنگ میں مشغول برطانیہ اور اس کے حلیف ممالک کو اپنے مطالبات کا ہم نوا بنانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ ممالک یہودیوں کی مدد اور تعاون کے ضرورت مند تھے۔ عربوں نے اس جنگ کے دوران کوئی واضح پالیسی اختیار نہیں کی اور ان کا موقف مبہم تھا، جبکہ دوسری طرف یہودیوں نے پورے عزم اور فیصلہ کن انداز میں اپنے موقف کو واضح کر دیا۔ چنانچہ اس جنگ کے دوران ان کو اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں کامیابی ملی۔ نمبر 1 یہ کہ یہودیوں نے فلسطین میں اپنی فوج الخاغانہ کے نام سے قائم کر لی۔ دوسرے اس فوج کے لیے انہوں نے خاص طور پر اسلحے کی فیکٹری قائم کی۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے تحت دنیا کے مختلف ممالک کی فوجی یونٹوں کے ساتھ یہودی ملٹری یونٹ قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا، اور ان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا، اور اسی دوران پہلی بار یہودی قوم کا جھنڈا لہرایا، اور 31 اکتوبر 1944 سے آج تک یہی یہودیوں کا فوجی جھنڈا بن گیا، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ چوتھے یہ کہ یہودیوں کے بدلتے ہوئے عالمی نظام کو انہوں نے محسوس کر لیا تھا، چنانچہ انہوں نے امریکہ کی طرف جھکنا شروع کر دیا، اور 9 سے 11 مئی 1942 کے دوران انہوں نے نیو یارک میں عالمی یہودی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کانفرنس تلیمود کانفرنس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کانفرنس میں ابن غوریون نے فیصلہ کن رول ادا کیا، اور اس کانفرنس کی اہم قراردادیں اس طرح تھیں: فلسطین کی طرف بڑے پیمانے پر یہودیوں کو ہجرت کے لیے آمادہ کیا جائے تاکہ وہاں ان کی اکثریت ہو جائے، قرطاس ابیض یعنی وائٹ پیپر کا مکمل طور پر انکار، اعلان بلفور کے عملی نفاذ، اور فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کی صورت میں یہاں کے برطانیہ کی انتداب حکومت کو ختم کرنا، یہودیوں کی مخصوص فوج کی تشکیل جسے تمام ممالک اعتراف کریں، فلسطین میں جلد از جلد اسرائیلی مملکت کا قیام۔ اس کانفرنس کے دوران یہودیوں نے پہلی بار اس طرح کا اعلان کیا اور اپنی مجوزہ اسرائیلی مملکت کے حدود اربے کی نشاندہی کی۔ مجوزہ یہودی مملکت کا دائرہ شمال میں سائدہ بندرگاہ سے شروع ہو کر جنوب میں بحر ابیض کے ساحلی علاقے عریش، عقبہ بندرگاہ اور بحر احمر کے خلیجی علاقوں تک محیط ہوگا۔ نہر اردن یہودی مملکت کی آخری سرحد نہیں ہے، بلکہ اس مملکت کا دائرہ مشرقی اردن تک اور پھر حجاز و شام کے صحرا میں موجود بلند پہاڑیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہودی مملکت کے قیام اور استحکام کے بعد اس کی سرحدوں سے لگے ہوئے علاقوں کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہیں رہ جائے گا کہ وہ دیر یا سویر اس یہودی مملکت کے دائرہ اختیار میں داخل ہو جائیں۔ سیاسی و اقتصادی اعتبار سے اس ملک کا دائرہ شام کے میدانی علاقوں، شمال و مشرق میں نہر فرات، جنوب میں اطراف سینا اور جبل سویز تک محیط ہوگا۔ مجوزہ یہودی مملکت کے دائرے میں ان آباد اور زرخیز علاقوں کا شامل ہونا ناگزیر ہے۔ اعلان بلفور نے برطانیہ کے ساتھ یہودیوں کے خواب کو پورا ہونے کا موقع فراہم کیا تھا، جبکہ اس دوسری عالمی جنگ کے دوران بلتیمود کی تجاویز نے امریکہ کے ساتھ یہودی خوابوں کو پورا کرنے کا موقع فراہم کیا، اور یہودیوں نے 16 مارچ 1944 کو عملی طور پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر
फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से एक सरकारी बयान में यहूदी रियासत का वादा ले लिया। फलस्तीन में यहूदी दहशतगर्दी। जंग के आगाज में यहूदियों ने अंग्रेजों की मर्जी के मुताबिक उनका पूरी तरह साथ दिया और इसके नतीजे में अंग्रेजों की तरफ से मिलने वाली मुराद और सहूलियात ने सूरत हाल को बिल्कुल तब्दील कर दिया। यहूदियों ने बड़े पैमाने पर हिजरत शुरू कर दी, अरबों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने लगे और जो कोई उनके रास्ते में हायल हुआ उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। सेहूनी तहरीक ने यहूदी अस्करी तंजीम के नाम एक हुक्म जारी करते हुए फलस्तीन के दरवाजों को यहूदियों के लिए पूरी तरह खोल देने के लिए कहा। इस तहरीक ने इस बात का भी ऐलान किया कि यहूदियों का मकसद अपने कदीम तारीखी वतन में एक वसी यहूदी सल्तनत का क़याम है और बरतानिया को इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वो फलस्तीन से पूरे तौर पर दस्तबरदार हो जाए। और तहरीक अब उनको अपना अव्वलीन दुश्मन समझती है और यहूदियों ने अपने इस कौल को अमल में तब्दील कर दिया। उन्होंने एक ही वक्त में 12 फरवरी 1944 को कुद्स, तल अबीब और हैफा में मौजूद तमाम माइग्रेशन दफातर को बमों से उड़ा दिया, जमीनों के रजिस्ट्रेशन दफातर को बमों से उड़ा दिया और कई पुलिस हेडक्वार्टरों पर हमला कर दिया और मुतअद्दिद बरतानवी पुलिस इंस्पेक्टरों को मौत के घाट उतार दिया। 6 नवंबर 1944 को इन यहूदी दहशतगर्दों ने काहिरा में एक बरतानवी वजीर लॉर्ड मॉन का कत्ल कर दिया। यहूदियों ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ फलस्तीन में अपनी दहशत आमेज कार्रवाइयों को 29 नवंबर 1947 तक जारी रखा, जबकि बरतानिया की तरफ से तकसीम का परवाना जारी हुआ। दौरान जंग अरबों की पॉलिसी। जहां तक यहूदियों का सवाल है तो उन्होंने जंग के दौरान मुस्बत पॉलिसी इख्तियार की। उन्होंने इस आलमी जंग के तमाम पहलुओं का बारीकी से जायजा लिया और इस जंग से पूरी तरह फायदा उठाने की कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ अरबों ने मनफी, शिकस्त खुर्दा और गलत पॉलिसी इख्तियार की। इत्तेहादी ममालिक के साथ तल्ख तजर्बे के बाद अरबों के जज्बात महवरी ममालिक के साथ जुड़ गए और उन्होंने इस उसूल को इख्तियार किया कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। लेकिन ये उसूल भी उनके दिलों तक ही महदूद रह गया। जरा अरबों की पॉलिसी पर गौर कीजिए और यहूदियों की पॉलिसी से इसका मुआजना कीजिए कि यहूदियों ने इस जंग के दौरान अपनी मुस्तकिल फौज कायम कर ली और फलस्तीन में असलहा बनाने के कारखाने कायम कर लिए। ये तो आलम अरब बाशिंदों का ख्याल था, और जहां तक उनके लीडरों और हुक्मरानों का सवाल है तो वो तमाम के तमाम बरतानवी सियासत के परवरदा थे और वो बरतानिया के हामी और उनसे मरऊब थे। यही वजह है कि बरतानिया ने इस जंग के दौरान अपने उन दोस्तों से भरपूर फायदा उठाया। अरब रजाकारों को अपनी फौजों में दाखिल किया। इनमें से अक्सर को जंगी जहाज़ों, बहरी बेड़ों और दीगर फौजी खिदमात पर मामूर किया। दूसरी तरफ अरबों ने अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा किया ताकि इत्तेहादी फौजों को खुराक की कमी ना हो। इस दौरान अंग्रेजों ने अपने अरब हुक्मरान दोस्तों को महज मुआहिदों के जाल में फंसाए रखा, और ये मुआहिदा महज अरब सियासी लीडरों और अरब अवाम को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की साजिश थी, क्योंकि जब कभी इन मुआहिदों से अरबों को कोई फायदा होता नजर नहीं आता था तो वो इस मुआहिदे को मनसूख कर देते। इस तरह के मुआहिदों में मुआहिदा न्यू कैंप, मुआहिदा मलिक अब्दुल्ला बिन हुसैन और मुआहिदा किताब अजरक भी शायद, और मुआहिदा किताब अजरक भी है जिसे नूरी सईद ने फ़लस्तीन के मुतालिक क़िरतास अबियज़ यानी वाइट पेपर के मंजर आम पर आने के बाद हिलाल खुसैब के इलाके को हासिल करने के लिए पेश किया था। इन मंसूबों के दरमियान अरब लीग का वो मंसूबा भी शामिल था जिसने अरब हुक्काम की सियासत और अरब अवाम के जज्बात को ब्लैकमेल किया, जबकि सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी तरफ इस्लामी वहदत के नारे को बुलंद किया, जो हर जमाने में अक्सरियत के ख्यालात की तस्कीन का सबब बनता रहा है। लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया तो आखिर लोग इस ख्याल से बाज क्यों नहीं आ जाते हैं कि इस नारे को दफन क्यों नहीं कर दिया जाता, इस पर मिट्टी क्यों नहीं डाल दी जाती ताकि अरब लीग का मंसूबा इसका नेमुल बदल बन जाए। बरतानवी वजीर खारजा एंटोनी एडन ने 29 मार्च 1941 को ये बयान जारी किया कि बरतानवी हुकूमत शाम को आज़ादी देने से मुताल्लिक इस सूरत में गौर कर सकती है जब वो अरब इत्तेहाद की पॉलिसी की तायीद करे। 24 फरवरी 1943 को एंटोनी ईडन ने अपने एक दूसरे बयान में कहा कि हुकूमत बरतानिया हर उस तहरीक को कदर की निगाह से देखती है जो इन दोनों के दरमियान तहजीबी, सियासी और इक़्तिसादी वहदत को तक़वियत दे।
مصر نے اس سلسلے میں پیش رفت کی اور وہاں کے وزیر اعظم مصطفیٰ نحاس نے 31 دسمبر 1943 کو ایک سرکاری بیان میں یہ کہا کہ اب یہ مصر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عرب اتحاد کے متعلق دیگر عرب حکومتوں کی رائے کو ہموار کرے۔ مصر کے ممتاز سیاسی دانشور شکیب ارسلان نے عرب اتحاد کے نظریے کا خیر مقدم تو ضرور کیا، لیکن اس بات سے خبردار کیا کہ عرب اتحاد کے نظریے کی اشاعت کے پیچھے انگریزوں کا یہ مقصد پوشیدہ ہے کہ امت کو ایک بڑے آپریشن کے لیے بے ہوش کر دیا جائے تاکہ اس کے ایک اہم عضو یعنی فلسطین کو اس سے جدا کر دیا جائے۔ مصر نے اس ضمن میں اپنی کوششوں کو برابر جاری رکھا۔ نحاس نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے عرب حکمرانوں کی ایک کانفرنس طلب کی۔ عرب حکمرانوں سے اس مسئلے پر گفت و شنید کا سلسلہ 31 جولائی 1943 کو سکندریہ میں شروع ہوا اور پھر یہ سلسلہ فروری 1944 کو قاہرہ کی عرب کانفرنس پر ختم ہوا، جہاں عرب لیگ کے قیام پر تمام عرب حکمرانوں نے اتفاق کیا اور اس بات کا بھی متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا کہ اس لیگ میں صرف مستقل عرب حکومتیں ہی شامل ہو سکتی ہیں۔ امریکی صدر روز ویلٹ کا منصوبہ۔ رفتہ رفتہ عرب علاقوں میں امریکہ کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ جزیرہ عرب کے سربراہ شاہ عبدالعزیز اور امریکہ کے درمیان تعلقات کافی مستحکم ہو گئے۔ اس کے بعد امریکی صدر روزویلٹ نے اس شرط پر شاہ عبدالعزیز کو پورے عالم عرب کا حکمراں بنانے کی پیشکش کی کہ وہ عرب فلسطینیوں کو اپنے ملک سے ہجرت کرنے کا مشورہ دیں اور پورے فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن ہونے کا اعلان کریں۔ ساتھ ہی امریکہ نے ان عرب مہاجرین کی آباد کاری کے لیے 2 کروڑ آسٹریلین پاؤنڈ بھی شاہ عبدالعزیز کے زیر تصرف دینے کی پیشکش کی۔ برطانیہ بھی اس منصوبے سے بے خبر نہیں تھا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کے سان جان فلپ نے ہی چرچل سے باہمی مشورے کے بعد اس منصوبے کو تیار کیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے اس منصوبے کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ دیگر عرب نمائندوں سے گفتگو کیے بغیر اس ضمن میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز اور روزویلٹ کے درمیان ایک خیرسگالی ملاقات کے دوران روزویلٹ نے یہودیوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کو بے پناہ مشقت اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، لہٰذا یہ ایک انسانی مسئلہ ہے کہ ان کو اس ظلم سے نجات دلائی جائے۔ تو شاہ عبدالعزیز نے جواب دیا، آپ جرمنیوں کی دولت ان کو دے دیجئے جنہوں نے ان پر ظلم کیا۔ مفتی حسینی اور محوری ممالک کے درمیان تعلق۔ ہم یہاں ایک بار پھر مفتی امین حسینی کا ذکر کرنا چاہیں گے کیونکہ شاید آپ عرب سیاست کے میدان میں ایسے واحد سیاستدان تھے جو کسی حد تک اپنے دور اندیشی اور ذہانت سے معاملات کو سمجھنے پر قادر تھے، لیکن بیشتر عرب حکمرانوں کی طرح آپ بھی اس خیال کے حامی تھے کہ ملی و اجتماعی معاملات کا حل آپ کے وجود سے ہی ممکن ہے۔ چنانچہ فلسطین سے غائب رہنے کے دوران آپ نے یہاں کی تحریک آزادی کو معطل کر دیا کہ فلسطین واپس ہونے کے بعد آپ اس کی قیادت کریں گے، لیکن جب آپ کو فلسطین واپس ہونے میں کامیابی نہیں ملی تو آپ نے بعض خارجی کامیابیوں کے بالمقابل فلسطین کی اندرونی تحریک کو معطل کر دیا، جبکہ ان کامیابیوں کی در حقیقت فلسطینیوں کے لیے کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ صہیونی تحریکیں عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے اور خاص طور پر امریکہ کو اپنی حمایت پر مجبور کرنے کی جان توڑ کوششیں کر رہی تھیں، اور دوسری طرف فلسطین کے اندر اپنے پیر جمانے اور صورتحال کو بہتر کرنے کی طرف بھی توجہ دے رہی تھی۔ ان تحریکوں نے یہودی مہاجرین کی ہر ممکن طریقے سے مدد کی، عرب زمینوں پر قبضہ حاصل کیا، ہیگنا، ارغون اور شیٹرن کے نام سے مختلف تنظیمیں قائم کی، اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں لگائیں، اور مختصر طور پر یہ کہ صہیونی تحریک نے عملی طور پر یہودی مملکت کو قائم کر دیا۔ محض رسمی طور پر مملکت کے اعلان کی کسر باقی رہ گئی۔ جہاں تک عرب لیڈروں کا سوال ہے تو وہ اب بھی حکومت برطانیہ کی خدمت میں دست بستہ کھڑے تھے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کی دوستی سے بھی ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ مفتی حسینی جو فلسطین میں وطنی تحریک کی علامت تصور کیے جاتے تھے، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کی کوشش کی اور انہوں نے اس شرط پر اس کی پالیسیوں کی حمایت کا اعلان بھی کیا کہ ان کو فلسطین واپس آنے کی اجازت دی جائے، لیکن ان کو اس میں کامیابی نہیں ملی۔ جب برطانیہ نے فرانس کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مفتی حسینی کو اس کے حوالے کر دے تو آپ لبنان سے خفیہ طور پر نکل کر عراق پہنچ گئے، جہاں اس وقت رشید علی کیلانی کی قیادت میں وطنی حکومت قائم تھی۔
مفتی حسینی اور دیگر فلسطینی لیڈروں کے بغداد پہنچنے پر انگریزوں اور یہودیوں دونوں نے اپنی سخت ناراضی کا اظہار کیا اور عراقی حکومت سے ان کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا۔